کہ وضو ہو گیا تو وضو مکروہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا. منہ پر پانی مارنا عام طور سے ہوتا ہے کہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو جلد بازی میں کیا کرتے؟ پانی میں مارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. منہ پر پانی مارنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور منہ پر پانی مارتے وقت پھونکنا. منہ پر پانی ڈالتے وقت کیا ہوتا ہے؟ کوئی لوگ ڈال دیں تو پھو پھو کر کے آواز نکالتے ہیں. یہ کیا مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس پہ نہیں کوئی توجہ رہتی ہے. اس پہ نہیں رہتی ہے. اگر کوئی بچے سنت ادا کرتے ہیں تو ان پہ توجہ رہتی ہے کہ ہاں پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے. پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے. کچھ لوگ بول دیتے ہیں اچھی بات ہے، اگر زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو نصیحت کرنا چاہیے تاکہ پانی زیادہ نہ خرچ ہو. مگر پانی جو چہرے پہ مارتے ہیں ان کو بھی دیکھنے والوں کو منع کرنا چاہیے. بے ضرورت جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی منع کرنا چاہیے. اور جو منہ پہ پانی ڈالتے وقت پھونکتے ہیں ان کو اس لیے کہ مکروہ کر رہا ہے وہ کیا کریں اس لیے سے بچانا چاہیے. ایک ہاتھ سے منہ دھونا. دو ہاتھ اللہ پاک نے دیا تو دونوں ہاتھ سے منہ دھونا چاہیے، مگر ایک ہاتھ سے پانی لے کر کے کچھ لوگ ایک ہی ہاتھ سے دھوتے ہیں. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ رفاظ و حنود کا شعار ہے. کس کا شعار ہے؟ رافضیوں کا اور ہندوؤں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا طریقہ ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسی ہاتھ سے ہم اجابت کے بعد میں آب دست لیتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد ہم اسی سے پاکی حاصل کرتے ہیں، تو اس کو کیسے ہم چہرے پہ لگائیں؟ تو یہ مکروہ تھوڑی، ہاتھ آپ کا ناپسند تھوڑی ہو گیا یہ شریعت کے نظر میں کہ اسے آپ کوئی کام ہی نہ لیں. اسی کو برقرار رکھنے کے لیے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کیا ہے؟ رافضیوں کا طریقہ ہے، مکروہ ہے. گلے کا مسح کرنا. یہ گلا اس کا مسح کرنا کیا ہے؟ گردن کا مسح کر لیں بس کافی ہے. اب اس کو یہاں نہ لے کر کے آئے ہیں، اندر اس کو لے کر کے ہاتھ نہ پھرنا، مکروہ ہو جائے گا. وضو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا. بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا ہو تو الٹے ہاتھ کو استعمال کرنا، یہ کیا اس میں مکروہ ہے. بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے. داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. کوئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالتے اور اس کے بعد میں اسی سے ناک صاف کر کے صفائی کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خالی داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے اور بائیں ہاتھ کی کر والی انگلی سے ناک کو صاف کرنا کیا سنت ہے. اب اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کلی کرے ناک میں پانی چڑھائے تو بھی مکروہ ہے، اور داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرے تو بھی کیا ہے؟ وضو میں مکروہ ہے. اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب وضو کرنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے یہ نل وغیرہ کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، سب وہ ڈبے رہتے تھے پلاسٹک کے، اور پہلے تو مٹی والے ڈبے لوٹے ہوتے تھے، ٹوٹی اس میں لگی رہتی تھی، اس کو لوگ استعمال کرتے تھے. اب وہ مسجد میں کسی نے وقف کر دیا تو کوئی ایک اس کو خاص نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے جیسے اب نل مسجد میں لگے ہوئے ہیں تو 10 15 20 جو بھی نل لگے کوئی سوچے کہ نہیں اس نل سے ہم ہی وضو کریں گے خالی، یہ بھی کراہت ہوگا. اس لیے کہ مسجد کا سامان وقف ہے، سب کے لیے ہے، کوئی اپنے کے لیے اس کو خاص. ہاں ایسے مسجد کے اندر جانا کس جگہ یہی ہم نماز پڑھیں گے، اسی جگہ ہم نماز پڑھیں گے، تو مسجد میں بھی جگہ خاص کر لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. مسجد میں جگہ خاص جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھنا چاہیے. 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا. ہاتھ پھیرنا چہرے سر پہ 3 بار. یہ بھی کیا ہے؟ ہاں سر کا مسح 1 بار ہے. سر کا مسح کیا ہے؟ ہاں پورے سر کا مسح کرنا 1 بار سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 19 جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا. استنجا کے لیے خاص کپڑے رکھے جاتے تھے تو اب اس میں استنجا کا پانی ہی پوچھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. اب اسی استنجا کے صاف کیے ہوئے کپڑے سے اگر کوئی وضو کرنے کے بعد میں وضو کا پانی پوچھے تو بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس کپڑے کو پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے وضو کے پانی کے لیے، خاص طور سے وضو کو پانی کے پوچھنے کے لیے، اس لیے کہ بہت متبرک ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ وضو کرنے کے بعد اگر پانی جو بچے
تو اس کو کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس پانی میں شفا رکھی ہے، بیماریوں سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ سسٹم سب نیا نیا چلا ہے تو اس میں کون پیے گا، کہاں بچتا پانی، نل ہے، پہلے لوگ ڈبے سے وضو کرتے تھے بچ جاتا تھا پانی، تو اب اس بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دی شریعت میں، تاکہ فرق ہو جائے عام پانیوں سے، اتنی فضیلت اس پانی کی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں نل ہے، یہاں کون سے پانی بچے گا، ہے نا؟ مگر یہ اگر کوئی کہیں کرے اگر لوٹے سے ڈبے سے تو آج بھی الحمدللہ اس کا وہی حکم ہے، کبھی کبھار کر لینا چاہیے گھر پہ، پانی کو بھرنا چاہیے ڈبے میں، ڈبے سے وضو کرنا چاہیے، پھر جو پانی بچے اس کو پی لینا چاہیے۔ خاص طور سے کوئی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو یہ نسخہ بتانا چاہیے کہ ہاں ایسے آپ کرو، اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ نمبر 20، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، جیسے ٹاکی وغیرہ عام طور سے یا پانی بھر کر کے رکھ دیا جائے دھوپ میں، اب وہ دھوپ اتنی شدت کی ہو، جیسے مئی جون کی دھوپ کتنی شدت کی ہوتی، اب پانی وہ گرم ہو گیا دھوپ سے، تو اس پانی سے وضو کرنے کو مکروہ فرمایا گیا، اس لیے کہ اس بیماری، اس پانی سے برس کی بیماری کے پیدا ہونے کا ڈر ہے، سفید داغ جو بدن میں ہو جاتا ہے وہ اس پانی سے۔ اور اگر کوئی ہیٹر سے یا گیزر وغیرہ جو اس خانے میں ہوتے ان سے اگر گرم کر کے پانی وضو کرے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، حرج اسی میں اسی پانی میں جو دھوپ سے گرم ہوتا ہے۔ نمبر 21، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، وضو کرتے وقت کیا کرے، اپنے ہونٹوں کو یا اپنے آنکھوں کو زور سے بند کرے، اور کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا، اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو پھر وضو نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کا دھیان ہونا چاہیے، وضو کریں تو آنکھ کو بالکل نہ بند کریں دبا کر کے، نہ اپنے ہونٹ کو آپ دبا کر کے بند کریں، تاکہ پانی اس پر اچھے طریقے سے بہہ جائے، اگر کچھ بھیگ گیا پانی نہیں بہا تو بھی وضو نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں پہ توجہ چاہیے۔ فرماتے ہیں ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، ہر سنت کو چھوڑ دینا کیا ہے، ہر سنت کا ترک یعنی کسی بھی سنت کو چھوڑ دینا وضو میں کیا ہے، مکروہ ہے۔ یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، 21 باتیں مکروہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات نہ ہو تو آپ کی سنت ادا ہوگی، اور ایک بات بھی اگر کراہت والی پائی جائے گی تو آپ کو وضو کیا ہوگا، اور 21 باتوں میں سے زیادہ تر جو آپ حضرات سے ہوتا ہے وہ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، وضو خانے میں پہنچیں گے تو نہیں رکتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں لوگ، ایسی صورت میں اپنے کو خاموش رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک بھی اگر آپ نے بات کر لیا بے ضرورت دنیا کے بات تو وضو آپ کا مکروہ ہو جائے گا، اب کراہت والے وضو کے ساتھ میں آپ جا کر کے نماز پڑھیں گے تو پسند کرتے ہیں، کراہت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ناپسند ہو، کیا ہو، تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام آپ کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ناپسند ہو، نہیں کرنا چاہیے بات۔ وضو کے متفرق مسائل، مسئلہ، اگر وضو نہ ہو تو نماز اور سجدے تلاوت اور نماز جنازہ اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، وضو اگر نہ ہو کسی کا اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ ایسے تلاوت کر رہا تھا وہ آیت سجدہ تلاوت کر لیا، اب آیت سجدہ جب اس نے تلاوت کر لیا تو سجدہ اس پر واجب ہو گیا، سجدہ اس پر، اب سجدہ اسے کرنا ہے مگر وضو نہیں ہے، تلاوت کا سجدہ اسے کرنا ہے تو وضو نہیں، تو فرماتے وضو کرنا اس پر فرض ہے۔ ایسے نماز جنازہ لایا گیا، جنازے کی نماز اس کو پڑھنا ہے تو اس پر وضو کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ قرآن شریف چھونا ہے، قرآن شریف اور بے وضو ہے تو فرماتے ہیں وضو کرنا اس پر کیا ہے، فرض ہے، بغیر وضو کیے ہوئے قرآن شریف نہیں چھو سکتا ہے۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے، غسل جنابت سے پہلے، اور جنب کو یعنی جس پر غسل فرض ہے اس کو کھانے پینے سونے اور اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ اور عیدین اور روضہ مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کر لینا سنت ہے، سنت کا بیان چل رہا ہے۔ سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد اور جماع کرنے سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت، اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور حدیث اور علم دین پڑھانے اور علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ چھونے کے لیے اور بعد سطر غلیظ چھونے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے
کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت چھونے، کوڑھی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، کہا لگانے یعنی خوب ٹھٹھا مار کر ہنسنے، لغو اشعار پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے، اور باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو مستحب ہے۔ ان تمام صورتوں میں وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جب وضو جاتا رہے وضو کر لینا مستحب ہے۔ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو، کیا اس کی بنے؟ عادت بنے، اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ چلو میں پانی لیتے وقت خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے کہ اسراف ہوگا۔ اللہ، اب سوچو چلو میں پانی لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیال رکھیں کہ پانی نہ گرے، اور ہمارے یہاں کا نل کھول دیا تو نہ جانے کتنا پانی گر جاتا ہے۔ چلو میں پانی لیتے ہوئے فرماتے ہیں خیال رکھیں تاکہ پانی پیچھے نہ گرے، اور وہاں کیا ہوتا ہے، نل کھل گیا تو کوئی بات نہیں، بات کر رہے ہیں پانی گر رہا ہے، ہاتھ نل کے نیچے بھی نہیں، وہ پانی گر رہا ہے، کلی کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے اور پانی کا نل کھولے ہوئے پانی گرتا جا رہا ہے، تو یہ سب طریقہ کیا ہے؟ اسراف کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ یہ ہے؟ اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا ہی جس کام کے لیے چلو میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے آدھا چلو کافی ہے تو پورا چلو نہ لیں، پورا چلو۔ دیکھو شریعت کتنا احتیاط فرماتی ہے کہ ایک جب آدھے چلو سے پانی ہم اور آپ کا ہو جائے گا، آدھے چلو سے ناک میں پانی پہنچ جائے گا تو پھر پورا چلو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدھے سے نہ پہنچے، پورے ہی چلو سے پہنچے تو پھر پورا چلو لینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کوئی پورا چلو لے گا جبکہ آدھے سے کام چل جائے تو آدھا اسراف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاتھ پاؤں سینہ پشت پر بال ہوں تو ہر تار وغیرہ سے صاف کر ڈالے یا ترسوا لے، نہیں تو پانی زیادہ خرچ ہوگا۔ اللہ، فائدہ ولحان، لوگ جانتے ہیں ولحان کا نام کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ شیطان کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے یہ؟ کیا نام ہے؟ ولحان۔ ایک شیطان کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ وضو میں وسوسہ یہی ڈالتا ہے، ولحان ڈالتا ہے وسوسہ۔ اب یہ بہت ساری چیزوں میں وضو میں ڈالے گا، کبھی آپ سے اسراف کروا دے گا، پانی زیادہ خرچ کروا دے گا، کبھی آپ کو 3 مرتبہ آپ کو دھونا ہے، سرکار کی سنت ادا کرنا ہے، تو وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ بس کرو ہو گیا، یعنی کسی طریقے سے وہ آپ کو صحیح طور سے وضو کرنے نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ولحان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اب کوئی تدبیر اپنانی چاہیے کہ نہیں اپنانی چاہیے کہ ولحان وسوسہ نہ ڈالے، ولحان وسوسہ نہ ڈالے۔ تو فرماتے ہیں اس کی تدبیر کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ رجوع اللہ کرے، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف مائل کر دے بالکل، تو پھر ایسی صورت میں شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ تو پھر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، تو پھر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ چوتھا طریقہ ہے کہ سورہ ناس پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ تو پھر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اور پانچواں طریقہ ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ ہی پڑھ لے۔ اور چھٹا طریقہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم پڑھ لے۔ اور ساتواں طریقہ ہے کہ سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز پڑھ لے کہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 7۔ آٹھواں طریقہ ہے کہ وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف کرنا بھی دافع وسوسہ ہے۔ شیطان اگر یہ دل میں آئے کہ نہیں 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہو گیا اور شک میں پڑ گیا تو 3 نہ مانے، اس کو 1 اور کر لے۔
ٹھیک ہے، یعنی جہاں شیطان وسوسہ ڈالے کی چیز ہو گئی تو اس کو اور بڑھا کے کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 طریقے ہو گئے جس کے ذریعے سے آپ شیطان کے وسوسے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے آسان تو اس میں یہی کہ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف وہ مائل کر دیں، اور ہونا ہی بھی جائے کہ جب وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا کر رجوع اللہ کر کے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آسان یہ بھی کہ اعوذ باللہ شریف آپ پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں، یا لاحول شریف پڑھ لیں، تو آپ ایسی صورت میں وضو کے اندر وسوسے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اب آگے بیان ہونے جا رہا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، وضو کی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ جاننا ضروری کہ نہیں ضروری ہے، ورنہ پتہ چلے کہ آپ بوضو ہیں اور شریعت یہ کہے کہ آپ کا وضو نہیں، تو وضو جب آپ کا ہو گیا تو اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹے گا یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فرماتے ہیں کہ پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا، پتھری عورت یا مرد کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی خال کے اندر ہی تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ عام طور سے ہمارے ہاں تو الحمدللہ مسلمانوں میں تو رواج ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کا ختنہ ہو جاتا ہے۔ مرد اور عورت یا کوئی نہ کوئی سمجھدار بچہ ہو جو وضو کے لائق ہو یا جو نماز پڑھنے کے لائق ہو گیا ہو، انہوں نے اگر وضو کیا تو ایسی صورت میں ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہوا خارج ہو جا کے کلی کر لو، کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وضو ہو گیا، پھر نہیں، وضو ٹوٹنے کے بعد میں جب آپ وضو کریں گے تبھی وضو، کلی کرنے سے خالی وضو نہیں ہوتا ہے۔ خون یا پیپ یا زرد پانی، پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا اس میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، بہتا نہیں، نوک سوئی کی چبھ گئی اور اوپر خون، یا کہیں چھری وغیرہ چاقو وغیرہ کا نوک لگ جاتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا خون ظاہر ہوتا، بہتا نہیں ہے وہ۔ فرماتی اسی طرح خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، ان چیزوں سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانا تھا، آنکھ کے اندر، اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان تمام صورتوں میں وضو باقی ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم میں گڑھا پڑ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا تو بہ جاتا، یا پوچھا تو اتنا تھا وہ کہ اگر نہیں پہنچتا اس کو تو خون اپنی جگہ سے وہ بہ جاتا تھا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ اگر
نہ پوچھتا اس کو تو وہ بہتا نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ نہ ڈالتا مٹی یا راکھ اس پر تو وہ خون اپنی جگہ سے بہہ کر دوسری جگہ جاتا تو پھر وہ ناقض وضو ہو جائے گا. اور یہ اگر غالب گمان ہو گیا کہ نہیں خون اپنی جگہ سے نکلتا تو وہ بہتا نہیں اپنی جگہ ہی پر رہتا تو اسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ وضو بہنے کے وہ خون بہنے کے حکم میں نہیں بلکہ وہ خالی چمکنے کے حکم میں آئے گا کہ وہ اپنی جگہ پر نکلا اور اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہاں نہیں ہے تو خون کیا ہے؟ ناقض وضو نہیں ہے. اسی طرح پھوڑا یا پھونسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا جب بھی وضو جاتا رہا. آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان وضو سے جو آنسو یا پانی بہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو جیسے کبھی آنکھ آ جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے آنکھ، تو اب کسی نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد میں اگر اس کے آنکھ سے پانی نکلا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا اور اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا. زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی کٹ کر گرا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو اگر گوشت کا ٹکڑا گرا تو، اگر خون ٹپک گیا تو ٹوٹ جائے گا. کان میں تیل ڈالا اور ایک بات کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہیں جائے گا. یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقض نہیں. ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور معدہ سے آیا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا. معدہ سے آنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا. چھالا نوچ ڈالا اگر اس میں کا پانی بہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ تو نہیں. کبھی کبھار چھالے نکل آتے نا بدن میں، کبھی جلنے سے نکل آتے کبھی کسی بنا پر نکل آتے ہیں. اب وہ چھالے اس نے نوچ دیا اور اس میں پانی تھا تو اگر وہ پانی بہ گیا تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. اگر پانی نہیں بہا اس میں کا تو پھر وہ چھالا کہ نوچنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. منہ سے خون نکلا اگر غالب ہے، تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ تو نہیں. اب کیسے پہچانا جائے کہ تھوک پر غالب ہے کہ نہیں غالب ہے؟ منہ سے خون نکلا تھوک کے ساتھ اور تھوک غالب ہے تو وہ تھوک سے وضو تو خون کے ساتھ خون کے ساتھ جو نکلا تھوک وہ تھوک اس کا وضو کو توڑ دے گا. تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ خون غالب ہے؟ تھوک پر خون غالب ہے. فرماتے ہیں غلبہ کی شناخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا. تھوک کا رنگ کیا ہو جائے؟ لال ہو جائے، سرخ ہو جائے تو اسی صورت میں کیا سمجھیں گے کہ خون غالب ہے. اور اگر زرد ہو تو پھر خون غالب نہیں تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا. جونک یا بڑی کلی نے، جونک سمجھتے ہیں؟ جونک جانتے ہیں؟ پانی میں ہوتے ہیں، سب کہاں ہوتے ہیں اور بدن سے لگ جاتے ہیں تو خون چوستے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جلو، جلو بولتے ہیں. اور ایک کلی آتی ہے بڑی، جانوروں کو لگ جاتے ہیں، دیکھا ہو نا، ایک لال لال ہوتی ہے ایک تھوڑی بڑی موٹی ہوتی ہے جو ان کے بھی خون کو چوس لیتی ہیں. تو اب یہ اگر کسی انسان کے بدن کو لگ جائیں، جوگ لگ جائے یا بڑی کلی لگ جائے اور خون اس نے چوس لیا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر اتنا نہیں پیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو پھر وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل یا مچھر یا مکھی یا پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا. وضو کر کے آئے اور مچھر جیسے بہت کبھی ہوتا نا، بہت سارے مچھر آ جاتے ہیں، کبھی نماز کی حالت میں بھی آپ نماز پڑھیں تو اس میں بھی تو آپ ہٹا نہیں سکتے مچھروں کو، تو بہت سارے مچھر آپ کے بدن سے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، خون چوسنا. تو ایسی صورت میں آپ کو وضو
نہیں ٹوٹے گا. دیکھو شریعت نے کتنا پاس و لحاظ کیا ہے. اگر مچھر کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو اللہ کا بندہ حرج میں مبتلا ہو جاتا, پریشانی میں مبتلا ہوتا, کہ وہ پڑھ رہا ہے نماز اور مچھر نے آ کر اچانک خون اس کا چوس لیا. اب حکم دیا جاتا کہ بھائی وضو ٹوٹ گیا, اب وہ جائے پھر وضو کرنے کے لیے, اور پھر آئے اتفاق سے پھر اگر جا کر کے مچھر اس کا خون پینا شروع کر دے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے, پھر جائے پھر نماز پڑھنا شروع کر دے, پھر کہیں مچھر آ کر کے خون پی لے اس کا, تو وضو اس کا کیا رہے گا, ٹوٹ جاتا. مگر شریعت نے کتنا لحاظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کتنا خیال فرمایا کہ اس ایسی صورت میں کہ اگر مچھر نے خون پی لیا یا کھٹمل نے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ, ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے وہ ناقض وضو ہے. اندھے کی آنکھ سے جو پانی مرض کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے نکلے وہ کیا ہے, ناقض. اور اگر بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر نہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر قے, منہ بھر قے سمجھتے نا, الٹی کو بولتے منہ بھر کے الٹی. اب یہ الٹی چاہے کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا سفرہ کی ہو, وضو کو توڑ دیتی ہے. وضو کو اس کو ذہن میں رکھ لیں مسئلے کو. یہ تقریباً ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ وضو ہمارا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. ہر الٹی ناقض وضو نہیں ہے, ہر الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور ہر الٹی سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ بھی 2-3 مہینے کے بعد آنے والا ہے. یہ بھی ذہن رکھو کہ الٹی کبھی کبھار ہو جاتی نا رمضان شریف میں, تب لوگ بولتے بھائی وضو اس کا روزہ اس کا ٹوٹ گیا, تو اب یہ اسی وضو سے اس کو بھی سمجھ لیں گے آپ. تو جو وضو کو قے توڑتی ہے وہ قے کون سی ہے, منہ بھر. کون سی قے ہے, کون سی قے ہے, منہ بھر. کیا سمجھے آپ, منہ بھر جی, منہ بھر قے یہ ناقض وضو ہے, وضو کو توڑ دیتی. تو اسے کیا سمجھے, منہ بھر سے کچھ سمجھ میں آیا کہ بھی منہ بھر کا کیا مطلب ہے جی. فرماتے ہیں کہ منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو, کنٹرول سے وہ ایسی الٹی اسے آئے کہ اگر وہ روکنا چاہے تو روک, یہ نہیں کہ ہاں اس کے پورے منہ میں بھرا ہوا ہو کھانا یا پانی یا سفرہ, یہ نہیں مراد ہے. نہ اس کا اندازہ کون لگائے کہ منہ میں بھرا ہوا کہ نہیں بھرا ہوا, یہ بھی ایک پریشانی ہے. وہ پتہ کیسے لگائے کہ منہ میں بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا ہے, نہیں. اس کا منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے قے آنا شروع ہو تو وہ روک نہ سکے, اس کو روک کنٹرول نہ کر سکے, تو اب وہ منہ بھر قے مانی جائے گی. کیا مانی جائے گی, اور یہ منہ بھر قے کیا ہے, ناقض وضو ہے, اور اسی سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو, بلغم کی اگر قے کسی کو ہوئی تو وہ ناقض وضو نہیں, کتنی بھی قے ہو بلغم کی. بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جبکہ تھوک سے مغلوب نہ ہو, اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو. جمے ہوئے خون سے وضو, اور اگر جمع ہوا خون نہیں ہے بلکہ بہتا ہوا خون ہے تو بہتے ہوئے خون سے وضو ٹوٹ جائے گا. پانی پیا اور معدے میں اتر گیا, اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا, اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی بھی نجیس ہے. اور اگر سینہ تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا, کیا لگا, اچھو سمجھتے ہیں, کبھی کھانا کھانے میں پھندا لگ جاتا ہے گلے میں, اس کیا بولتے ہیں, نہیں بھی ہچکی, اس کو نہیں, ہچکی تو عام دنوں میں آتی ہے, ٹسکا کھانے میں جو لگتا ہے نا, ہاں تو یہ ٹسکا ہوگا. اچھو اس کو نہیں بولتے, جو کہتے ہیں ہچکی کو نہیں بولتے, ہچکی الگ چیز ہے, اور یہ کھانے میں جو لگتا ہے اس کو بولتے ہیں. سمجھ میں آیا. تو اب کھانے میں کھانا کھا رہے تھے اور ایسی صورت میں اسے کیا لگا جی, ٹسکا, اور پانی نکل آیا یہ کھانا, تو اب کیا حکم اس کا ہے, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے.
فرماتے پانی پیا یہ اور اگر سینہ تک پہنچا تھا، پانی کہاں تک پہنچا تھا کہ اسے ٹسکا لگا اور نکل آیا، تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو جائے گا، اس لیے کہ سینہ معدہ کے اوپر ہوتا ہے، سینہ کہاں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے ہوئی، ایک تو منہ بھر قے وہ ناقض وضو ہے، اب یہ تھوڑی تھوڑی ہوئی کہ ابھی تھوڑی ہوئی، پھر اس کے بعد تھوڑی ہوئی، پھر اس کے بعد تھوڑی ہوئی، تو اب اس کا حکم کیا ہے، یہ ناقض وضو ہے کہ نہیں؟ فرماتے اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے، تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دیجیے، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر قے نہیں تو مگر دونوں جمع کی جائیں تو منہ بھر ہو جائے، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا جی؟ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ تھوڑی قے ہوتی ہے، جیسے ایک مرتبہ آپ کو متلی، بغیر متلی کے قے نہیں ہوتی، متلی قے سے پہلے متلی کا آنا، متلی سمجھتے ہیں نا، متلی یاری بولتے ہیں، الٹی سے پہلے، یعنی دل عجیب ہوتا ہے، کیفیت بھی بدن کی الگ ہو جاتی ہے، اس کو جی متلانا بولتے ہیں، تو اب بغیر متلی کے قے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی تھوڑی تھوڑی قے اس نے کی ہے، تو یہ ایک متلی سے کی ہے کہ کئی متلی سے کی ہے؟ اگر ایک مرتبہ متلی اسے آئی نہیں جی اس کا متلایا اور 2-3 مرتبہ قے کیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو اب ان سب کو دیکھا جائے گا کہ یہ منہ بھر کے ہے کہ نہیں، اگر منہ بھر ہے تو اس سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، اگر کئی متلی سے آیا اگر تو ایسی صورت میں ناقض وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، کس کے نزدیک ہے؟ متلی ہمارے یہاں شرط ہے کہ ایک ہی متلی سے اگر کئی مرتبہ اسے الٹی بھر ہے تو پھر ایسی صورت میں ناقض وضو ہے، ورنہ تو ناقض وضو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس دیکھی جاتی ہے جگہ کی، ایک ہی جگہ پر ایک ہی مجلس میں اس نے اگر کئی مرتبہ قے کیا تو اگر وہ منہ بھر ہے تو ناقض وضو، ورنہ تو ناقض وضو کے یہاں کتنی بھی مجلس ہے، ان کے یہاں متلی کے اعتبار نہیں، خالی مجلس کے اعتبار، ہمارے یہاں متلی کے اعتبار ہے، مجلس کے اعتبار ہمارے یہاں نہیں ہے۔ قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے، کیا نکلے؟ اس نے قے کی اور کیڑے نکل آئے یا سانپ نکل آئے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں سانپ بن جاتے ہیں، پیٹ میں سانپ بن جاتے ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا اس کا؟ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا وضو، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں کہ منہ بھر ہے یا نہیں، منہ بھر ہے تو ناقض وضو ہے، ورنہ تو نہیں۔ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے، سو جانے سے، اس کو رکھ لیں ذہن میں، اس لیے کہ یہ عام طور سے واقع ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد سے کبھی کبھار فجر میں ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور مسجد میں پہنچ گئے تو اب وضو کر کے سنت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سنت پڑھ کر کے، تو اب کچھ لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، نیند، تو کیا اس کا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سو جانے سے وضو، ہاں، بشرطے کہ دونوں بیٹھنے کی جگہ خوب نہ جمے ہوں، جو دونوں بیٹھنے کی جگہ ہوتے ہیں نا، بدن کے پیچھے حصے میں جو ہم اور بیٹھتے ہیں، جسم کا جو حصہ، بدن کا وہ حصہ جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے بیٹھنے میں، اس کو سرین بولتے ہیں، فارسی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیٹھنے کی جگہ، اس کو بیٹھک بولا جاتا ہے۔ اب اگر وہ دونوں خوب جمے نہ ہوں اور نہ ایسی حیت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو روک دے، مثلاً اکڑوں، دونوں پر اٹھا کر بیٹھ کر سویا ہو، یا چت، یا پیٹ یا کروٹ پر لیٹ کر، یا ایک کوہنی پر تکیہ لگا کر، یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں اس کے بیٹھنے کی جگہ اٹھے ہوئے ہیں، یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، نیچے کو اتر رہا ہے، یا دو زانوں بیٹھا اور پیٹ رانوں پر رکھ کر کہ دونوں بیٹھنے کی جگہ جمع نہ رہے،
یا 4 زانوں پالتی مار کر کے، اور سر رانوں پر یا پنڈلیوں پر ہے، یا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں اسی ہیئت پر سو گیا، ان سب صورتوں میں وضو جاتا رہا۔ ان سب صورتوں میں کیا ہوگا؟ وضو، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصدن سویا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی، وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ وضو کر کے سرے سے نیت باندھے اور بلا قصد سویا تو وضو جاتا رہا، نماز نہیں گئی۔ بغیر قصد کے اگر سو گیا تو وضو تو چلا جائے گا مگر اس کی نماز نہیں جائے گی، یعنی وضو کر کے پھر اسی پر آ کر بنا وہ کر سکتا ہے۔ وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کرے، اور از سرے نو پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ، دونوں بیٹھنے کی جگہ زمین یا کرسی یا بینچ پر ہیں۔ کہاں ہیں؟ کرسی پر ہیں یا زمین پر یا بینچ پر ہیں، اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے یا دونوں بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا ہے اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہو، خاص زمین پر ہوں، 2 زانوں سیدھا بیٹھا ہو یا 4 زانوں پالتی مارے، یا زین پر سوار ہو کر ہو یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے اوپر، اور یہ راستہ ہموار ہے، یا کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع کی صورت پر یا مردوں کے سجدہ مسنونہ کی شکل پر، تو ان سب صورتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ اور نماز میں اگر یہ صورتیں پیش آئیں تو نہ وضو جائے نہ نماز۔ ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا، اللہ کتنا کہ وہ سو گیا تو سوتا ہی رہا، وضو میں سویا تو وہ رکوع میں سویا تو سوتا ہی رہا، اور لوگ رکوع سے اڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر پورا رکن سوتے ہی میں ادا کیا تو اس کا اعادہ ضروری ہے، اور اگر جاگتے میں شروع کیا تھا پھر سو گیا تو اگر جاگتے میں بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہے، ورنہ پورا کرے۔ جیسے سجدے میں چلا، دونوں سجدے کیا فرض ہیں نماز میں؟ دونوں سجدے کیا ہیں؟ اب ایک سجدے میں گیا تو جب سجدے میں گیا تھا تو جاگ رہا تھا اور اس کے بعد سو گیا، اب سارے اس کے ساتھی اور امام صاحب سب ایک سجدہ سے اٹھا لیے، سر جلسہ بھی کر لیے، جلسے سے دوسرے سجدے میں چلے گئے، تب اسے یاد آیا تب اسے، تو اب اگر پورا سجدہ وہ کہ اس نے ایک بار بھی سبحان اللہ اس میں نہیں کہا تھا تو اب وہ اس کا ایک سجدہ ادا نہیں ہوا، دوبارہ سجدہ وہ ادا کرے گا۔ وہ فرماتے ہو اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ ہیئت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا وضو نہ گیا ورنہ تو جاتا رہا۔ گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ وضو کر لینا کیا ہے؟ تنور کے کنارے۔ بیمار لیٹ کر نماز پڑھتا تھا، نیند آ گئی تو وضو جاتا رہا۔ اونگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا ہے، جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو وضو نہ گیا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دور کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا، اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں، اس کے اس خیال کا اعتبار۔ یہ پوچھا تھا کہ سو رہے ہیں کیا؟ نہیں سو رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس طرح سے غافل رہا کہ 2-3 باتیں اس نے جو اس کے سامنے باتیں کی گئی، اگر ان باتوں کو جانتا ہے وہ تب اس کا اعتبار ہوگا، اگر ان باتوں کو نہیں جانتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اس کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے، اس پر وضو کرنا کیا ہے؟ اور اگر وہ بتا دے کہ ہاں فلاں بات آپ لوگوں نے کی ہے یا فلاں بات حضرت نے یا فلاں نے کہی ہے، جانتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار ہوگا اور اس کا وضو ناقص نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی فائدہ، یہ بہت پیاری بات بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ ابھی نیند کا بیان چلا ہے نا، کس کا بیان چلا ہے؟ وضو کے توڑنے کا بیان، خاص کہ نیند کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تفصیل بیان کر دیا، مگر
انبیاء کرام علیہم السلام کا سونا ناقض وضو نہیں ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام کا سونا ناقض وضو نہیں ہے. سمجھ میں آیا جی؟ انبیاء کرام سے مطلب اللہ کے نبی، اللہ کے. ہاں، یہ اگر سوئیں تو ان کا وضو، اگر ہم اور آپ اگر وضو کر کے سو جائیں جا کے بستر وغیرہ پہ تو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹا، کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ وہابیوں کی زبان میں نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ وہ برابر ہیں سب معاذ اللہ نبی کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری طرح بشر ہے. معاذ اللہ نبی. وہابی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں نبی کو؟ کیا کہتے ہیں؟ ہماری طرح بشر ہیں. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ آواز سے بولیے. نبی ہماری طرح بشر ہیں، ہم لوگ سمجھ گئے نا؟ آواز سے بولو بھائی. جی کیا نہیں؟ آواز سے بولیے. کیا دلیل ہے کہ ہماری طرح بشر نہیں بھائی؟ بولیے آواز سے. کیا کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا سماعت کر رہے ہیں؟ کون سا درس سن رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ یہ کون پوچھ رہا ہے آپ سے کہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے؟ یہاں بات تو چل رہی کہ جو وہابی کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں. وہابی کیا کہتے ہیں؟ نبی ہماری طرح بشر ہیں. معاذ اللہ کہیے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کیسے ثابت کرو گے آپ؟ جو نبی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، تو کیسے ثابت کریں گے آپ کہ نبی ہماری طرح بشر؟ کیسے ثابت کرو گے بھائی؟ جی جی. تو کون سی دلیل ہو گئی ہے اس میں؟ دلیل کہاں دی کہ نبی ہماری طرح بشر ہے؟ ثابت کرنا ہے بھائی نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے. وہ افضل البشر ہیں نا، وہ نوری بشر ہیں. ہماری طرح، ہم نبی کی طرح نہیں ہیں. وہ افضل البشر ہیں اور ہم لوگ عام بشر ہیں. تو ہم نبی کے برابر ہو سکتے؟ تو کیسے ثابت کرو گے آپ؟ یہ کیا آپ سن رہے ہو؟ ہم اگر سوئیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، نبی اگر سوئیں تو ان کا وضو. جب ہماری نیند نبی کی نیند نہیں برابر ہے تو ہم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری نیند نبی کی طرح نہیں ہے. ہم سوئے تو وضو ٹوٹ جائے، ہماری نیند ناقض وضو ہے، نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. تو نیند نہیں برابر ہے تو نبی ہے اور ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ان کے یہاں بھی ہے، یہ وہابیوں کے یہاں بھی یہی ہے. مگر عقل پہ اتنا پردہ پڑ چکا ہے اور دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں، بہرے ہو چکے، اندھے ہو چکے کہ انہیں کچھ سوچتا بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں. بہرحال صدر الشریعہ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سونا ناقض وضو نہیں. ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتے ہیں. علاوہ نیند کے اور نواقص سے انبیاء علیہ السلام کا وضو جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جاتا رہتا ہے بوجہ ان کی عظمت شان کے. سبحان اللہ. کس بنا پر ان کا وضو ٹوٹے گا؟ عظمت شان کی بنا پر، کہ ان کی شان بہت بلند و بالا ہے. ان کی شان، تو عظمت شان کی بنا پر ان کی نیند اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو عظمت شان کی بنا پر ہے. ہم اور آپ کی طرح نہیں کہ ہمارے بدن سے گندی چیزیں ناپاک نکلتی ہیں تو وہ ناقض وضو، اس وجہ سے ان کا وضو نہیں. اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بدن سے جو چیزیں نکلتی تھیں استنجا پیشاب کے وقت وہ سب پاک ہوا کرتی تھی. کیا ہوا کرتی تھی؟ اور صرف پاک نہیں بلکہ طیب و طاہر ہوا کرتی تھی. کیسے ہوا کرتی تھی؟ ہاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار کے رفع حاجت کے لیے آپ لوٹے میں پانی لے کر کے گئے، تو فرماتے کہ سرکار نے پانی لیا اور بہت دور چلے گئے، اتنی دور چلے گئے کہ ہمارے نظروں سے اوجل ہو گئے، غائب. سرکار نے جب رفع حاجت فرمائی اور آنے لگے تو حضرت جابر فرماتے کہ میں گیا تاکہ میں دیکھوں کہ سرکار کے جسم پاک سے جو چیز نکلی ہو میں اسے تناول کر لوں. سبحان اللہ. کیسے صحابہ رسول تھے جی؟
کیسے کیسے سرکار کے صحابہ تھے کہ اتنی عقیدت رکھتے تھے اللہ اکبر، اپنے نبی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جو سرکار کے جسم پاک سے نکلے اسے کھانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ سرکار نے جب دیکھا تو سبحان اللہ کیا غیب اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو تو وہ زمین ہی اسے نہیں موقع دیتی، زمین اس کو تمہارے جانے سے پہلے ہی زمین اپنا خوراک اسے بنا لیتی، تم وہاں کیا پاؤ گے؟ حضرت جابر فرماتے کہ جب میں وہاں گیا تو خوشبو کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا وہاں۔ سبحان اللہ، کیا دیکھا وہاں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث شریف کو بڑی تفصیل کے ساتھ الملفوظ شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں بیان فرمایا ہے جس میں حضرت نے ثابت فرمایا کہ انبیاء کرام کی فضلات یعنی آپ کے جسم پاک سے جو استنجا پیشاب کے وقت جو چیزیں نکلتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ کے بدن سے چیز نکلی تو ہمارے لیے ناقض وضو ہے، اور انبیاء کرام کے بدن سے وہ چیزیں نکلے تو طیب و طاہر ہے سب۔ خوشبو وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے، تو ایک انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ان کی جسم پاک سے نکلی ہوئی چیزوں کی برابری نہیں تو پھر ان کی جسم پاک کی برابری بھلا کون کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ وضو زیادہ رہتا ہے بوجہ ان کی عظمت شان کے، نہ بسبب نجاست کے، کہ ان کے فضلات شریفہ طیب و طاہر ہیں جن کا کھانا پینا ہمیں حلال اور باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ، صرف جائز نہیں بلکہ باعث مگر اب ہم لوگ محروم ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے نبی کو پیدا فرما کے نبوت کا دروازہ بالکل، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اگر ہم اور آپ اگر سوچے بھی تو کہاں سے نصیب؟ تو خوش نصیب تھے وہ جن کے سامنے سرکار ہمارے تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کی شان تھی کہ سرکار ان کے درمیان میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ ہم لوگ اگر آپ سوچے بھی کہ ہاں ان کے فضلات شریفہ سب پاک طیب و طاہر ہیں، ہمارے لیے کھانا اس کا حلال ہے جائز ہے، تو کہاں ہمارا آپ کے گمان میں بھی کہیں آ سکتا ہے؟ بے ہوشی اور جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، یہ سب کیا ہے؟ ناقض وضو ہیں۔ بالغ کا کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع سجدے والی نماز میں ہو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے نماز میں کہا لگانا جائز۔ اگر کسی نے نماز میں ہنس دیا اتنی زور سے تو اس کا وضو بھی گیا اور نماز بھی۔ اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہا لگایا تو وضو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے، نماز فاسد ہوگی، سجدہ فاسد ہوگا مگر اس کا وضو نہیں جائے گا۔ کون سی نماز میں؟ آواز سے بولیے۔ نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں، مگر نماز جنازہ میں کوئی ہنستا تو نہیں، کوئی ہنستا ہے نماز جنازہ میں؟ جنازہ میں کوئی جاتا ہے تو وہاں کسی کے لب پہ مسکراہٹ بھی نہیں آتی، اس لیے کہ دکھ کا مارا ہوتا ہے، کسی کے دوست کے باپ کا انتقال ہے یا امی کا انتقال ہے تو دوست کو بھی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہ کوئی وہاں جا کر کے ٹھٹھا مارتے ہیں سب نہیں، اگر کوئی ٹھٹھا مارے گا تو سمجھے کہ بد تہذیب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ بدتمیز اور بد تہذیب ہوگا، اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ اس کے ایک دوست کے یا اس کے خاندان کی یا اس کے پڑوس کے باپ یا ماں یا اس کے کسی رشتہ دار کا جنازہ ہے تو اس پڑوس کو تکلیف ہے، اس کے بھائی کو تکلیف ہے، اور وہ ہنسے وہاں جا کر کے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہنسنے سے مراد کہا لگانا، ٹھٹھا مارنا، اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا یا پاس والوں نے سنا تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ نماز اس کو ضحک بولتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس سے وضو نہیں جاتا ہے، نماز جاتی ہے۔ اگر مسکرایا، دانت نکلے، آواز بالکل نہ نکلی تو اسے نہ نماز جائے گی نہ تو، اس کو تبسم بولتے ہیں، عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسکرانا بولتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو تبسم بولتے ہیں۔ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، نماز بھی۔ اور ایک ہنسنا کہ خود سنیں آس پاس والے نہ سن سکیں تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضحک بولتے ہیں، اس سے نماز چلی جائے گی اور وضو نہیں جائے گا۔ اور کہا جو ٹھٹھا مار کے ہنسا جاتا ہے اس سے سب چلا جائے گا، نماز بھی چلی جائے گی، وضو بھی۔ تو تین چیزیں ہو گئی، کہا لگانا، اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود سن سکے دوسرے نہ سن سکیں، اور تیسری صورت ہے مسکرانا کہ دانت خالی ظاہر ہوں آواز بالکل نہ نکلے۔ تو تینوں کے حکم بھی الگ الگ ہیں۔
عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل ہے، یہ مشہور ہے نا. اگر کسی نے دوسرے کے سطر دیکھ لیا تو فرماتے کہہ دیتے ہیں اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا. یہاں خود اگر آدمی نے اپنا سطر دیکھا تو اس کا وضو نہیں جائے گا، تو دوسرے کا وضو کیوں جائے گا؟ مگر یہ بڑی بے تہذیبی ہوگی. سطر چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. سطر چھپانا ناپ سے لے کر کے گھٹنوں تک مردوں کا سطر ہے. مردوں کا سطر کتنا ہے؟ ناپ کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اتنا بدن کا حصہ چھپانا مردوں پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب اگر کسی نے دیکھ لیا سطر کسی کا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں جائے گا. فرماتے ہیں یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا، محض بے اصل ہے. یہ شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے. دوسروں کے سامنے مراد دوسروں سے مراد تنہائی میں ہو تو منع ہے اس کے لیے. صدر کھلنا رہنا کیا ہے؟ منع ہے. اور اگر دوسروں کے سامنے ہو تو ایسی صورت میں صدر کھولنا کیا ہے؟ اور حرام کام اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جو لوگ خالی انڈر ویئر پہن کر کے نہا لیتے ہیں تو اگر غسل خانے میں تو ٹھیک ہے، اور غسل خانے میں نہیں ہے تو سب کے سامنے اسے نہا رہے ہیں تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے نا. اور حرام کام کا ارتکاب کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ ہاں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں برا شخص مانا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑے میرے خیال سے بجے ساتھ مسائل کو بھی سماعت فرما لے. جو رطوبت بدن انسان سے نکلے، انسان کے بدن سے جو رطوبت نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں. مثلا خون کی بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کہیں کہ منہ بھر نہ ہو، یہ پاک ہے. یہ کیا ہے؟ پاک ہے. خارش یا پھڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اسے بار بار چھو کر کے اگرچہ کتنا ہی سن جائے وہ پاک ہے، ناقض وضو نہیں ہے. اس کو غور سے سمجھ فرما لیں. سوتے میں رال جو منہ سے گرے، رال سمجھتے ہیں نا، جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ ناپاک ہے. مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ کیا ہے؟ ناپاک. اگر کپڑے میں اگر کہیں لگ جائے تو کپڑا بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا. آنکھ دکھنے میں جو آنسو بہتا ہے نجس اور ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے. اس لیے آنکھ وغیرہ جو آ جائے تو اس کو آستے میں نہیں، بہت سارے لوگ آستے میں پہنچ دیتے ہیں پانی کو. آنکھ جب آ جاتی ہے سرخ ہو جاتی تو آنکھ میں کوئی تکلیف ہو بیماری ہو تو پانی کو اپنے آستین میں کپڑے پہ الگ رکھنا چاہیے، دستی رکھنا چاہیے، کوئی رومال رکھنا چاہیے جس میں پانی آ کے پانی کو پہنچنا چاہیے، اپنے کپڑے میں نہیں پہنچنا. اور کسی نے کپڑے میں پہنچ لیا اور ایک درہم سے زیادہ کر کپڑے میں لگ گیا، اسی کو پہن کر اگر نماز پڑھ لی تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا. کون سا بچہ تھا؟ دودھ پیتا بچہ. اگر وہ منہ بھر ہے تو ناپاک ہے. درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا. لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے. اسی صورت میں وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا. درمیانے وضو میں یعنی وضو کرنے کے بیچ میں اگر ہوا خارج ہوئی یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا رہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے. وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے. جیسے چہرہ دھل لیا تھا، اب کسی طرح سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو سوچے بھائی چہرہ تو پہلے میں نے دھل لیا، چلو ہاتھ دھلے اور پیر دھلے ہو جائے گا. نہیں ہوگا، پھر سے اس کو دھونا پڑے گا. پورا وضو کر لیا تھا، خالی پیر دھونا باقی تھا. چہرہ بھی دھو لیا تھا، ہاتھ بھی دھو لیا تھا، سر کا مسح بھی کر لیا تھا، خالی ایک فرض باقی تھا، پاؤں کا دھونا. اب پاؤں کے دھونے میں وضو اس کا ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے گا؟ خالی پیر دھلے کہ پورا دھلے گا؟ وہ پورا شروع سے کرے گا. چلو میں پانی لینے کے بعد
وضو ٹوٹا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی وضو کے دھونے میں کام نہیں آ سکتا. اگر ڈبے میں تھا پانی تب کس میں تھا؟ تب وہ پانی کام میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. ہم مراد اس کے بدن میں ہو، بدن کے کسی حصے میں، ہاتھ میں ہو تو وہ پانی کام نہیں آئے گا. اگر درمیانے وضو میں یعنی وضو کے بیچ میں کسی وضو کے دھونے میں شک ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے. اگر پہلی مرتبہ ہوا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد میں اگر ہوا تو اس کا خیال نہ کرے. وہ شک کی بیماری نہیں پیدا کرنا چاہیے. جو باوضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں. ہاں کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے. اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. اللہ، اس لیے کہ یہی شیطان ہی ڈالتا ہے. وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ تو اب شیطان اگر کرے گا وضو تو پھر شیطان کی پیروی، اسے وضو نہیں کرنا چاہیے جب معلوم ہو کہ یہاں وضو ہے اور شک پڑا تو. اور اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے. یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں تو اسی وضو کرنا ضروری ہے، ضروری نہیں. یہ یاد ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھرا بھی یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے. اس پر وضو کرنا کیا ہے؟ یہ یاد ہے کہ کوئی وضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا وضو کیا مگر وضو کرنے کے بعد اسے معلوم ہے کہ بھئی کوئی وضو ہمارا نہیں دھلا، میں نے نہیں دھلا، کوئی وضو رہ گیا ہے تو کیا کرے؟ وہ فرماتے بایاں پاؤں دھلے. کون سا پیر دھلے؟ بایاں بولے تو الٹا. یہ بھی سمجھانا بہت اہم رہتا ہے. الٹا پیر دھلے. کون سا پیر دھلے؟ میانی میں تری دیکھی. میانی سمجھتے رومالی، پینٹ میں تو رومالی ہوتی نہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں، مگر تری تو ہوتی ہے. تری تو ہوتی ہوگی اس میں بھی نا جی. تو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ تری دیکھی. تری سمجھتے ہیں؟ تری سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تو بول دیا کرو بھائی جب درس ہے تو درس میں تو کم سے کم بولنا چاہیے. کوئی تقریر تو ہوتی نہیں کہ بھائی تقریر ہو رہی کیسے بولیں، درس ہو رہا ہے نا. تو تری نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ گیلا پن سمجھتے ہیں؟ گیلا پن. تر یہ فارسی کا لفظ کا معنی بھیگا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، بھیگا ہوتا ہے. جیسے آپ جب وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یعنی جو دونوں پیر کے بیچ میں جو کپڑے کا حصہ ہوتا ہے، پینٹ ہو یا پیجامہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ میانی بولتے ہیں، اس کو رومالی بھی بولتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ وہاں پہ تری یعنی کچھ بھیگا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو اب شک میں شیطان ڈال دے گا آپ کو کہ وہ ہو سکتا ہے پیشاب کے قطرات ہوں، ہے نا. شیطان وہ ڈالے گا کہ شیطان ڈالے گا. کیا کرنا چاہیے؟ شیطان اگر ڈالے کرتے ہیں کہ دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب. تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بارہا ایسے شبہ پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیسا وسوسہ ہے؟ ہاں، کیوں نہ اس کی طرف توجہ کریں. اس لیے کہ شیطان اگر ایک مرتبہ حاوی ہو گیا تو پھر وہ بار بار آپ کو شک کے دائرے میں لا کر کے کھڑا کرتا رہے گا، بار بار کھڑا کرتا رہے گا. اور جب بھی آپ وضو کر کے کھڑے ہوں گے دیکھے تری ہے تو پھر آپ چلو وضو کرو. ہو سکتا ہے پیشاب ہے اس کو جا کر کے دھلو تو جماعت بھی چھڑا دے گا. اور کبھی کبھار ایسے دہانے پہ لے جا کر کھڑا کر دے گا کہ آپ کو نماز ہی سے دور کر دے گا. پھر سوچیں گے جب دیکھو تو میں جاتا ہوں تو پیشاب کا قطرہ نکل آتے ہیں، اسے بہتر ہے چھوڑو. معاذ اللہ. یعنی اتنا وبال اس کا ہوتا ہے، اس لیے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. اور اگر فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلی مرتبہ عمر کا ہے تو وضو کر لے، اور اگر پہلی مرتبہ نہیں ہے تو پھر شیطان کے وسوسے میں نہ پڑے اور وہ نماز جا کر کے پڑھ لے. یہاں تک وضو کا بیان ختم. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں غسل کا بیان ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ کس کا بیان ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ایک اعلان ہے، سماعت کر لیں. جیسا پیچھے درس میں نے کہا تھا کہ
جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ایک شارٹ کورس ہونے والا ہے، تو اس کی تفصیل آ گئی ہے. تو یہ خاص طور پہ جو ہمارے لوگ بزنس مین ہیں یا نوکری کرتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے نا. ایک تو بیچارے 8-9 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ کے وقت کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے. تو اس کا جو ٹائمنگ ہے رات 9 بجے سے